کہتے ہیں جب سعد بن معاذ فوت ہوئے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کو قبر میں رکھا۔ جب اوپر مٹی برابر کر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں یہ پہلی مرتبہ تھا، پہلے ذکر ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ فسبحنا طویلا، ہم نے بھی کافی دیر تک سرکار کے ساتھ سبحان اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ ثم کبرا، پھر آپ نے اللہ اکبر کا ذکر کیا، ہم نے بھی اللہ اکبر کا ذکر کرنا شروع کیا۔ یہ بلند آواز میں تھا۔ پھر جب ذکر مکمل ہو گیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ لما سبحت ثم کبرت، پہلی مرتبہ حضور دیکھا ہے آپ نے سبحان اللہ اللہ اکبر کا ذکر کیوں کیا؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ریزن اور وجہ ارشاد فرمائی۔ عزیز سامعین محترم، مرنے کے بعد تعلق ختم نہیں ہوتا، بلکہ صرف ایک آڑ اور پردہ ہے جس کے اندر بندہ چلا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد فوراً سمجھ لیں کہ بندے کا روح کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے۔ روح چوتھے آسمان پہ ہوتی ہے، بندہ یہاں پہ ہوتا ہے، تو اب اتنی دور سے روح کا اس کے ساتھ تعلق کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کی سادہ سی مثال، جیسے سورج چوتھے آسمان پر ہے، اس کی شعاعیں تپش ہم یہاں محسوس کر سکتے ہیں، تو روح بھی چوتھے آسمان پر ہو تو جسم کے ساتھ اس کا تعلق قائم رہتا ہے۔ اگر تعلق قائم نہ رکھا جائے تو سزا اور جزا خالی جسم تو نہیں برداشت کرتا، روح ہوگی تو برداشت کریں گے نا۔ جب روح نہیں ہوگی تو جسم کچھ بھی برداشت نہیں کرے گا، لہذا روح کا تعلق اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اچھا، مرنے کے بعد جو ہم اِصال کرتے ہیں، ثواب پہنچاتے ہیں، کسی بھی صورت میں وہ بھی اس تک پہنچتا ہے۔ ٹوٹل اس کا نامہ اعمال رجسٹر بند ہو گیا، نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر اذکار، جو کچھ بھی اس نے کیا ہے اس کا عمل کا رجسٹر بند ہو گیا۔ لیکن وہ اس کے لیے بند ہوا ہے، پیچھے سے اگر کوئی ایڈیشن آئے، کمک آئے، کوئی ہیلپ آئے، کوئی مدد آئے تو وہ اس تک پہنچتی بھی ہے، اس کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، سب سے پہلے قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت جو آپ کو سب کو یاد ہے، نماز میں پڑھتے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہر بچے کو بھی یاد ہے۔ ترجمہ یہ، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور قیامت تک جتنے بھی بندہ مومن آئیں گے تمام کو اللہ بخش دے۔ اچھا، اب یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے مانگی تھی اس وقت جب آپ کے والدین دنیا سے چلے گئے تھے، آپ کے والدین اس وقت زندہ نہیں تھے، تو پتہ یہ چلا کہ مردوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے دعا مانگنا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، اور اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرے تو وہ ایک آیت کا انکار کرنے کی وجہ سے پورے قرآن کا منکر بن جائے گا۔ دوسری دلیل قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے والذین جاؤ من بعدہم، وہ لوگ جو بعد میں آتے ہیں یعنی جو زندہ ہوتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمارے وہ بھائی بہنیں جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے چلے گئے، فوت ہو گئے۔ یعنی سادہ الفاظ میں ترجمہ یہ کہ زندہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی دوسری دلیل جس سے پتہ یہ چلا کہ جو زندہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے تعلیماً ان کو ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مردہ مسلمانوں کے لیے دعا کرتے رہو۔ اگر اس دعا سے فائدہ نہ ہوتا تو کیا قرآن پاک میں اللہ ذکر فرماتا؟ نہیں ہو سکتا۔ پھر یہاں پہ اس کی جو احادیث سے دلائل دینے سے پہلے مزید میں آیات عرض نہیں کرتا، میں دعا کے بعد، نماز جنازہ کے بعد جو دعا کرنی ہے اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ سب سے پہلی عام سی یہ بات، دعا کرنے کا کوئی وقت ہوتا ہے؟ کیا یہ ہے کہ آپ فلاں وقت دعا کریں گے فلاں وقت دعا نہیں کریں گے؟ ایسی کوئی بات ہے؟ یعنی یہ کسی جگہ پہ لکھا ہو کہ آپ نے فلاں وقت دعا کرنی فلاں وقت نہیں کرنی؟ پورے قرآن اور حدیث میں کوئی ایک بات بھی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں منع کیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں منع کیا ہو کہ جنازے کی نماز خود ایک دعا ہے، اس کے بعد دعا کرنا جائز نہیں ہے؟ کہیں ایک دلیل بتا دیں۔
بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ منع ہی نہیں ہے، دعا مطلق طور پہ 24 گھنٹے 12 مہینے پوری زندگی جب بھی کریں گے، میرے مالک کا ارشاد ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا بندہ جب 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 بھی مجھے پکارے گا میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں گا۔ جنازے سے پہلے مانگے، بعد میں مانگے، صبح مانگے، شام مانگے، جس وقت مرضی مانگے۔ اور یہ وہ واحد بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں بندہ جتنی دعا زیادہ مانگتا ہے اللہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ دعا ایک عبادت ہے، الدعاء هو العبادت۔ میں نے آدھا گھنٹہ یہ دعا مانگی، یا اللہ مجھے 2000 روپیہ دے دے، یا اللہ میرے فلاں کام میرا کر دے، میرا کاروبار چل جائے، میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں، اپنی دنیا کے لیے مانگ رہا ہوں۔ جتنی دیر میں دعا مانگتا رہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبادت شمار کرتا رہے گا۔ مانگنی دعا میں نے اپنے لیے ہے لیکن یہ عبادت ہے، الدعاء هو العبادت، دعا عبادت ہے۔ اللہ سے مانگنے کو اللہ نے عبادت قرار دیا ہے۔ الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ یہ دماغ، یہ نیورو وار جو ہوتی ہے، اب کبھی جائیں تو بندے کی دماغ کی جو چوٹ ہے نا وہ بندے کو ختم کر دیتی ہے، بندہ ہے یہاں پر۔ تو فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ پوری عبادت 10 گھنٹے کی ہے، جب آپ دعا کریں گے یہ پوری عبادت کا مغز یہ دعا ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگا کرے، میرا مالک عطا کرتا ہے، اللہ ہی عطا کرتا ہے، اللہ ہی سب کچھ عطا کرتا ہے، اللہ سے مانگا کرے۔ میں نے تو اپنے کئی خطبات میں آپ کے سامنے یہ عرض کیا ہے کہ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو سب سے پہلے سر سجدے میں رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں کہیں یا اللہ میرا موبائل خراب ہو گیا، موبائل صحیح کر دے۔ اللہ کرتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ اللہ سے مانگے، اللہ دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے، یقین مانے ہم نے کبھی مانگا ہی نہیں ہے۔ میں اپنی پرابلم سب سے پہلے اپنے والد سے، دوست سے، فلاں سے شیئر کرتا ہوں، اور بھائی کبھی سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے بھی شیئر کر لیا کرو۔ میرا اللہ سنتا ہے، شارعت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اپنی پرابلم دوسروں کو بتانے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں ہے، میرا رب سنتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے۔ تو دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا تقدیر کو سرکار نے فرمایا بدل دیتی ہے۔ تو دعا مانگنا کسی وقت بھی مانگ سکتے ہیں۔ اب دعا جنازے کے بعد مانگنا، پہلی بات تو یہ کہیں منع نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ بتائیں کہاں حدیث شریف میں ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، فرمایا کہ جب تم میت پر جنازہ پڑھ لو تو اس کے لیے خلوص دل کے ساتھ دعا کرو۔ جنازہ پڑھ لو، جنازہ پڑھنا خود ایک دعا ہے، اور جنازے کے بعد جو دعا کرنی ہے وہ خلوص کے ساتھ کرو، یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اب یہاں فا ترتیب ما تاکید کے لیے ہے، یعنی جیسے جنازہ پڑھا آپ فوراً دعا کر لیں۔ اچھا بہرکیف اس کے اوپر یعنی یہ بھی کہا گیا کہ یہ اس سے مراد وہ جنازہ ہی مراد لیا جائے گا، علیحدہ دعا نہیں کی جائے گی۔ تو ہم یہ احناف کا یہ موقف ہے کہ آپ جنازے کے فوراً بعد ایسی حالت میں دعا نہ کریں کہ ساری صفیں ویسے ہی بندی ہوں، پوری صفیں 11 بنی ہیں، سلام پھرے ویسے ہی آپ دعا کرنا شروع کر دیں تو باہر والے جو بندہ آئے گا وہ کہے گا ابھی تو جنازہ پڑھا جا رہا ہے، صفیں توڑ دیں اور جنازہ پڑھیں، دعا کریں آپ۔ دوسرا اس طرح کی دعا کرنا کہ جس سے میت کو دفن کرنے میں تاخیر اور ڈیلے ہو، تو ایسی لمبی دعا کرنے سے بھی منع کیا ہے، کیونکہ میت کو فوراً اپنے مالک کے ساتھ ملا دیا جائے، رب کے ساتھ ملا دیا جائے، جلدی اس کے اصل گھر میں اس کو پہنچا دیا جائے۔ باقی میت کے لیے دعا کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجاشی بادشاہ فوت ہوا تو آپ نے جنازہ پڑھایا، پڑھانے کے بعد پھر کریم آقا علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو یہ عمل کریم آقا علیہ السلام سے عمل سے بھی ثابت ہے کہ جنازے کے بعد سرکار نے دعا مانگی۔ پھر صحابہ کرام کا جو عمل ہوتا ہے وہ بڑا اتھینٹک ہے، کیونکہ وہ وہی کام کرتے جو سرکار سے انہوں نے دیکھا ہو۔ حضرت عبداللہ بن سلام، ان سے بھی مروی ہے، ان کا بھی عمل کہ انہوں نے ایک جنازہ جب ان سے پہلے پڑھا گیا تو انہوں نے کہا کہ دعا مجھ سے پہلے نہ مانگنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے باوقار صحابی ہیں، عمر فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، فقیہ ہیں، وہ محدث ہیں، سب کچھ ان کے پاس عہدے تھے۔ وہ ایک جنازے میں شرکت کے لیے گئے تو وہاں جا کے آپ نے یہ فرمایا کہ ان سبقتمونی بالصلاۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء علیہ، فرمایا کہ اگر تم نے مجھ سے پہلے جنازہ پڑھ لیا ہے تو اب دعا مجھ سے پہلے نہ کرنا، مجھے دعا میں شامل ہونے دینا۔
تو لہٰذا جنازے کے بعد دعا کرنا یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل و سنت سے بھی ثابت ہے، اور دوسرا صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ جنازے کے بعد آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں سادہ سی بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی سنت سے جائے، اس پہ اعتراض کر کے کہتے ہیں جی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو میں آپ سے سادی سی یہ بات کروں، اگر بندہ سنت سمجھے بغیر دعا کرے تو کیا روک سکتے ہیں آپ اس کو؟ مجھے کوئی یہ بندہ کرے کہ یہ جو سپیکر ہے، مائک یہ والا ہے، اس کو سنت سے ثابت کرو، آپ نے دین کا حصہ بنا دیا ہے، نماز بھی اس میں کرواتے ہیں، تقریر بھی اس میں کرتے ہیں، تو یہ ایک نماز کا حصہ بن گیا ہے، تو یہ ثابت کریں، لہٰذا نماز جائز نہیں ہے اس سپیکر کے اندر۔ تو میں کہتا ہوں کہ میں سنت سمجھ کے اس میں نہیں پڑھاتا ہوں۔ یہ کام سنت سمجھ کے اگر بندہ نہ کرے تو کیا کرنے کی اجازت نہیں ہے بندے کو؟ ڈیفینیٹلی اجازت ہے۔ مجھے یہ کہہ دی یہ پوری اپنی ڈریسنگ جو ہے، جو آپ نے پہننا ہے، یہ سنت سے ثابت کرو، تو میں کہتا ہوں میں سنت سمجھ کے نہیں پہنا ہے۔ اگر میں نے سنت سمجھ کے نہیں پہنا تو ڈیفینیٹلی یہ میرے لیے پہننا منع تو نہیں۔ آپ منع دکھا دیں، کہیں حدیث میں منع کیا گیا ہو کہ جنازے کے بعد آپ نے دعا نہیں مانگنا۔ جب منع نہیں ہے تو پھر مانگنے میں کوئی حرج ہے نہیں ہے۔ اب اس سے آگے چلیں عزیز سامعین محترم، جب میت فوت ہو جائے تو مرنے کے بعد سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، آپ جو بھی اس کو پہنچائیں، اصالے ثواب کریں، اس تک پہنچتا رہتا ہے۔ بڑی پیاری میں آپ کے سامنے روایات عرض کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گروہ انصار، قبیلہ انصار کے بہت زبردست یہ سردار تھے۔ اچھا، غزوہ بدر میں بھی شامل ہوئے، غزوہ خندق میں جب آپ شامل ہوئے تو آپ کو تیر لگا، زخم کافی گہرا ہوا، اسی زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے 5 ہجری کو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب اللہ کو پیارے ہوئے تو حدیث شریف کے لفظ یہ ہیں، حضرت جابر روایت کرتے ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی سعد بن معاذ حین توفی فلما صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع فی قبری وسوی علیہ سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسبحنا طویلا ثم کبر فکبرنا فقیل یا رسول اللہ بما سبحت ثم کبرت فقال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه اللہ تعالی۔ کہتے جب سعد بن معاذ فوت ہوئے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کو قبر میں رکھا۔ جب اوپر مٹی برابر کر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ صحابہ کہتے یہ پہلی مرتبہ تھا، پہلے ذکر ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ فسبحنا طویلا، ہم نے بھی کافی دیر تک سرکار کے ساتھ سبحان اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ ثم کبرا، پھر آپ نے اللہ اکبر کا ذکر کیا، ہم نے بھی اللہ اکبر کا ذکر کرنا شروع کیا، یہ بلند آواز میں تھا۔ پھر جب ذکر مکمل ہو گیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ لما سبحت ثم کبرت، پہلی مرتبہ حضور دیکھا ہے آپ نے سبحان اللہ اللہ اکبر کا ذکر کیوں کیا؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ریزن اور وجہ ارشاد فرمائی، فرمایا لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره، فرمایا اس عبد صالح نیک بندہ خدا کے اوپر اس کی قبر تنگ ہونا شروع ہو گئی تھی، حتی فرجہ اللہ تعالی، میں نے بلند آواز میں ذکر کیا تو اس کی برکت سے اللہ نے قبر کی دیواروں کو کھول دیا تھا، قبر کی دیواریں کھل گئی تھیں۔ اب یہاں پہ آپ سے عرض کروں، اس حدیث سے کتنی چیزیں یہ ثابت ہوئی۔ ہمارے ہاں یہ ایک بڑا نیا ٹرینڈ چلا ہے جی، بغیر کسی عالم مفتی کی گائیڈنس کے بغیر آپ خود قرآن پڑھیں، آپ خود ریسرچ کریں۔ یاد رکھنا گوگل یا یوٹیوب کے اوپر اگر آپ بغیر کسی گائیڈنس کے آپ نے وہاں تحقیق شروع کر دی تو آپ کا دماغ بکھر جائے گا۔ میں نوجوانوں سے عرض کہتا ہوں بکھر جائیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں لگے کہ یہ اختلافات کہاں سے آئے، کیسے آ گئے، بندہ بہت دور چلا جائے گا۔ آپ دیکھیں دنیاوی تعلیم جتنی بھی ہے، انگلش سائنس سبجیکٹس کوئی بھی ہیں، آپ اس کے لیے پراپر کوئی ٹیچر تلاش کرتے ہیں، وہاں سے جا کے رہنمائی لیتے ہیں، لیکن جب دین کی باری ہے تو اب کہیں گے نہیں میں نے 16 جماعتیں پڑھ لی ہیں تو لہٰذا میں اب دین میں بھی تحقیق کر لوں۔ میں یہ نہیں کہتا منع ہے، میں کہتا ہوں کسی ٹیچر کی گائیڈنس کے بغیر آپ کبھی بھی اس میدان میں پاؤں نہ رکھیں۔ خالی ترجمہ پڑھتے پڑھتے آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ وہ ایک دوست کہہ رہے جی یہ تو قرآن پڑھنے سے منع ہے، کس نے کہا منع ہے؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟
ٹھیک ہے، اس میں اللہ بیان کیا کرنا چاہتا ہے؟ کیا کس آیت کے ساتھ اس کا کنٹراسٹ آ رہا ہے؟ اس آیت سے کون سی چیز ثابت ہو رہی ہے؟ کیا یہ ابتدائی اسلام میں تھی، درمیانے اسلام میں تھی، یا انتہائی اسلام میں یہ آیت اتری ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اس سے کون سی چیز عبارت النص سے ثابت ہو رہی ہے، دلالت النص سے ثابت ہو رہی ہے، اشارت النص سے ثابت ہو رہی ہے، کیا ثابت ہو رہا ہے؟ تو یہ ساری آپ کو ایک ٹیچر ہی بتا سکتا ہے جو ریلیجیس اسکالر ہوگا۔ بہرکیف اس حدیث سے کتنی چیزیں ثابت ہوئی آپ کے سامنے عرض کروں۔ نمبر 1، قبر پر ذکر کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اب بتائیں آپ، جائز ہے؟ حضور عیسیٰ السلام نے ذکر کیا، نمبر 1 کہ قبر پر ذکر کرنا جائز۔ نمبر 2 سے ثابت ہوا بلند آواز میں ذکر کرنا جائز ہے۔ ہمارے ایک آستانے سے وابستہ حضرات موجود ہیں، وہ یا حیو یا قیوم کا ذکر وہ آستانے کا شعار ہے، ہر بزرگوں کو کوئی فیض ہوتا ہے، وہ یا حیو یا قیوم بڑی اونچی آواز میں کرتے الحمدللہ۔ اچھا، وہ حضرات اگر جا کے کریں تو کوئی بندہ کہ یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ بتائیں کہ حضور علیہ السلام نے خود ذکر فرمایا ہے، بلند آواز میں ذکر کرنا جائز۔ نمبر 3، اگر ذکر کرنا جائز ہے تو ذکر کی نیت سے اذان بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اذان میں شہادتین ذکر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر ذکر ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں آپ وہاں اذان کو بھی ذکر کے طور پہ آپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، یہ بھی چیز ثابت ہوئی کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر اپنی آنکھیں ضرور دکھاتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، آپ اپنی نمازوں پہ مان نہ کریں، اپنے روزے حج زکوٰۃ پہ مان نہ کریں، یہ قبر تنہائیوں کا گھر ہے۔ میں یا آپ جاؤں گا تو وہاں بڑی مشکل پیش آئے گی، وہ ایک وحشت ہوگی، ایک تنہائی ہوگی جو انسان کو کاٹ کے کھائے گی۔ بندہ ہر چیز سوائے انسان کے بندے کی چیخوں پکار کو پوری دنیا کے ہر چرند پرند سن رہا ہوتا ہے۔ جب بندہ قبر میں جاتا ہے قبر اپنی آنکھیں دکھاتی ہے، لیکن صحابی رسول کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جاتا ان کو آنکھیں دکھائی ہیں۔ اس کے بارے میں محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کو جو قبر میں بھیجنا شروع کیا، دبانا شروع کیا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے چھوٹے بچے کو ماں اپنے گلے سے لگا کے دباتی ہے، تو بالکل سیم قبر میں جاتے ہی خوشی کے ساتھ حضرت سعد بن معاذ کو دبانا شروع کر دیا تھا، اور حضور عیسیٰ السلام کے ذکر سے وہ کھل گئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایصال ثواب ذکر کی صورت میں کیا جائے تو مردے تک پہنچتا ہے، اس کو فائدہ اس سے ہوتا ہے۔ چاہے آپ وہ منو مٹھائی کسی کے نام کی تقسیم کریں، کوئی مدرسہ بنوا دیں، روڈ بنوا دیں، نلکا لگوا دیں، کنواں لگوا دیں، کوئی بھی کام رفائی عامہ کا لوگوں کے فائدے کے لیے کریں، ثواب میت کو پہنچائے تو پہنچتا ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ سبحان اللہ کہہ کہ اپنے والد کی روح کو ایصال کریں گے، اللہ اس کا بھی فائدہ پہنچا دیتا ہے، اس سے بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور بھی ارشاد ہے، فرمایا اقرؤ علی موتاکم یاسین، اپنے مردوں کے قریب یاسین پڑھا کرو۔ اب اس سے مراد وہ افراد بھی ہو سکتے ہیں جو قریب المرگ ہوں، جیسے آپ نے دیکھا جو بندہ مرنے لگے یاسین کھول کے پڑھتے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی مراد ہے کہ قبر پہ جا کے یاسین پڑھو، اور بالخصوص اینڈرائڈ موبائل موجود ہے، قبرستان جایا کرو تو وہاں کھول کے سورہ یاسین پڑھا کرو، سرکار نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور ذکر سرکار نے سبحان اللہ اللہ اکبر کا کہا ہے، اور قرآن پاک پورے کا پورا ہی ذکر ہے، جتنی دیر رہیں آپ تلاوت کریں ان کو فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ تو عزیز سامعین محترم، اس سے آگے چلیں کہ مردوں کو ہماری دعا سے استغفار سے فائدہ ہوتا ہے ایصال ثواب کا۔ اگلی دلیل آپ کے سامنے عرض کروں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، بڑی پیاری روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوۃ تلحق من اب او ام او اخ او صدیق فاذا لاحقت کان احب الیہ من الدنیا وما فیها وان اللہ تعالی لا يدخل علی اہل القبور من دعاء اہل الارض امثال الجبال وان ہدیۃ الاحیاء للاموات الاستغفار لهم۔ حضور عیسیٰ السلام نے فرمایا جب میت قبر میں جاتی ہے تو اس کی ایک ایگزامپل اور ایک مثال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ فرمایا جس طرح کوئی بندہ نہر میں ڈوبنے لگے، تیراکی نہ اس کو آتی ہو، تو کیا کرتا ہے وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے کوئی اس کو سہارا ملے، اور یہ دیکھا گیا کہ اکثر جو بندہ بچانے لگتا ہے اس کو بھی وہ ڈبونا شروع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ، وہ کہتا ہے نہیں میں آپ کے کندھوں پہ چڑھوں گا، بلکہ وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔
تو حضور عیسیٰ السلام نے فرمایا وہ ڈوبنے والے فریاد، کل غریق المتغوث، ڈوبنے والے شخص کی طرح وہ فریاد کرتا ہے۔ فریاد کیا کرتا ہے؟ ینتظر دعوتن، دعا کا انتظار کرتا ہے۔ کن کی طرف سے؟ تلحقہ من ابن، باپ یا اس کے رشتہ داروں کی طرف سے، او ام، ماں یا اس کے رشتہ داروں کی طرف سے، او اخن، بھائی یا اس کے رشتہ داروں کی طرف سے، بہنیں بھی اس میں شامل ہے، او صدیقن، یا اس کے جتنے بھی دوست دنیا میں موجود ہے تمام کی طرف سے وہ منتظر ہوتا ہے۔ کس کا منتظر ہوتا ہے؟ دعا کا منتظر ہوتا ہے۔ اچھا، فیضا لاحقت، جب وہ دعا اس کے طرف پہنچتی ہے، آپ نے چاہے سارے رات چلتے اس کے لیے دعا کی، نماز میں دعا کی، آپ نے کہیں بھی دعا کی، جب دعا اس تک پہنچتی ہے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کانا احب الیہ من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ بھی اس میں ہے سب سے زیادہ محبوب ترین اس قبر والے شخص کو وہ دعا لگتی ہے۔ اس کو ہیرے جواہرات کی ضرورت نہیں ہے، کار، کوٹھی، بنگلے، جائیداد کی وہ ضرورت نہیں ہے، وہ اس کو ضرورت ہے دعا کی۔ وہ کہتا ہے مجھے دعا پہنچائی جائے، میرے لیے کوئی دعا بندہ کرے یا میرے لیے کوئی ایسا عمل کرے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اور وہ میرے لیے ایصال کیا جائے، اس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ پہنچایا جائے وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، اللہ قبروں کے اندر یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں سے جو نکلی دعا ہے، یہ جو منہ سے زبان سے دعا نکلی ہے، اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو پہاڑ پہاڑ جتنی بڑی نیکیاں بنا کر اس کی قبر کے اندر داخل فرما دیتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی ایسا چکر نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے بھائی، آپ غلط ہو، آپ آئیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایصال ثواب کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ ہاں، طریقہ کار کے اوپر بھی اختلاف کر سکتے ہیں، بھی ایسے نہیں کرنا ویسے کرنا ہے۔ اب یہ کل ساتہ چالیسواں سسمائی چشمائی سالانہ جو ختم ہے، آپ دن کو اسپیسیفائی نہ کریں، اس کے بغیر بھی کر لیں، آپ چوتھے دن کر لیں، 8ویں دن کر لیں، 10ویں دن کر لیں آپ، لیکن ایصال ثواب کا انکار نہ کریں آپ۔ یہ گیٹ ٹو گیدر ہے، لوگ آتے ہیں، رشتہ دار، ایک دن کو آپ اکٹھا کر لیتے ہیں، ٹائم نہیں لوگوں کے پاس، وہاں پہ آپ اٹھ کے آپ کہتے ہیں جی مہمان آئے ہیں تو مہمانوں کو ساتھ کھانا بھی کھلا دیا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بکرا پکانا یہ شرط ہے، میں نے کئی مرتبہ اس کو کنڈیم کیا ہے، آپ کٹا نہ پکائیں، آپ نہ شادی حال میں کریں، آپ مختصر مگر جامع کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، آپ کوئی 2 آیتیں پڑھ کے اس کے لیے ایصال کر دیں، اس کو پہنچا دیں، اس کو فائدہ ہوگا۔ آپ مرنے کے بعد تعلق تو نہ ختم کریں اس کا، بھائی اس کی جائیداد کے اوپر آپ نے قبضہ کر لیا، اس کی بنائی ہوئی عزت کے اوپر آج آپ خوشیاں منا رہے ہو، پوری دنیا میں آپ کو عزتیں ملی باپ کی وجہ سے، تو آج وہ فوت ہو گیا تو آپ نے اس کے لیے کچھ کرنا ہی چھوڑ دیا، اب قبرستان جانا ہی چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہاڑ پہاڑ جتنی بڑی نیکیاں اللہ اس کی قبر میں داخل کرتا ہے، اور فرمایا وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ، اگر آپ مردوں کو تحفہ دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، دعائیں مغفرت کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں آج آپ کسی کے لیے بھلا کریں، کر بلا ہو بھلا، آج اگر آپ ان کا خیال رکھیں گے کل کو آپ کے مرنے کے بعد بھی اللہ لوگوں کو توفیق دے گا، وہ آپ کا خیال رکھیں گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر آپ کسی کے لیے آج آسانیاں پیدا کریں گے تو آپ اس کے لیے بعد میں پیدا کریں گے، آپ کے لیے پہلے دنیا میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو عزیز سامعین محترم، اس سے جو چیزیں ہمیں پتہ چلی وہ یہ ہیں کہ بندہ مرنے کے بعد اگر اس کو کوئی ایصال ثواب کیا جائے تو اس کو پہنچتا ہے، اور اس کی مثال اسی حدیث کے تحت علماء نے بڑی پیاری دی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ میکا ہے، اور یہ جو قبر ہے یہ انسان کا سسرال ہے۔ دنیا میکے کی طرح ہے اور قبر سسرال کی طرح ہے۔ جب بیٹی اپنے سسرال جاتی ہے، جتنا مرضی لگژری کمرہ ہو، جتنی مرضی آسائشات تعیشات اس کو دے دی جائیں، لیکن جو خوشی اس کو اپنے میکے یا اس کی طرف سے کوئی چیز آنے کے اوپر ہوتی ہے وہ سسرال کی طرف سے نہیں ہوتی۔ میں اس کی مثال عرض کروں، عید کے موقع کے اوپر جب ہم اپنی بیٹی کو عید بھیجتے ہیں یا آپ کی بیوی کے ہاں عید آتی ہے، وہ 5,000 روپیہ اس کو سارا سال یاد رہتا ہے میرے بھائی نے مجھے 5,000 بھیجا ہے، تو شوہر کی تنخواہ چاہے 1,00,000 روپیہ ہر مہینے لگتی ہو وہ یاد نہیں رہتی کیونکہ وہ میکے کی طرف سے آئی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ قبر سسرال کی طرح ہے اور یہ دنیا میکے کی طرح ہے، اور میکے سے آیا ہوا اگر کوئی نائی بھی ہو نا، عام سا کوئی بندہ ہو، پتا چلے میرے پنڈ کی طرف سے آیا ہے،
تو بیٹی اپنے خوشی سے چار چڑھتے ہوئے ڈنر سیٹ کا گلاس نکال کے سامنے رکھتی ہے، یہ میرے گاؤں سے آیا ہے۔ بھائی جب آپ قبر یہاں دنیا سے اس کے لیے کوئی چیز بھیجیں گے تو اس کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اپنے مردوں کو یاد رکھیں، اپنے عزیزوں کو یاد رکھیں، مرنے کے بعد ان کا آپ کی جائیداد میں بھی حصہ ہے اور ان کا آپ کی تربیت کے اندر بھی حصہ ہے۔ انہوں نے بڑی آپ پہ محنتیں کی ہیں، آپ ان کو اپنی دعاؤں میں، التجاؤں میں اور طرح طرح کے نیک کاموں میں اپنے مسلمان بھائیوں کو یاد رکھا کریں۔ آج آپ ان کو یاد رکھیں گے، کل وہ آپ کو یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح بخشش کے بہانے بناتے ہوئے ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔